ایسا کیس چلایا جا رہا ہے کہ ان سے پتہ ہے کہ اس کی بھی آخر وہی ہوگی جو باقی کیسز کی ہو رہی ہے، اس کو صرف گھسیٹ رہے ہیں۔ اور عمران خان نے کل کہہ کے بھیجا تھا، ہمیں خاص طور پہ کہا اور ہنس کے کہا تھا، انہوں نے کہا ان کو کہا نواز شریف کو جو 12 سال پرانا انلیگل گاڑیاں جو انہوں نے لی تھیں توشے خانے سے، وہ انلیگل ہے، گاڑیاں آپ لے نہیں سکتے۔ 12 سال سے کوئی سن ہی نہیں رہا، اور اس وقت ان کو ایک ایک تحفہ لا لا کے سنا رہے ہیں۔ پاکستان میں جتنے لوگوں نے تحفے لیے ہیں پہلے بتائیں کہ توشے خانے کے باقی تحفے گئے کہاں ہیں، اور کتنے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ڈکلیئر ہی نہیں کیے۔ جب ایک ایمانداری سے عمران خان نے یا بشا بی بی نے اپنے ڈکلیئر کر دیے، ان کے پیچھے پڑ گئے۔ اب یہ جان کے جو تماشا بنا رہے ہیں یہ ان کے گلے پڑے گا۔ آپ کو میں کلیئرلی بتا دوں، یہی کیس جو چل رہا ہے نا، آپ کو میں گارنٹی کرتی ہوں کہ کل ہم ہی لوگ کھڑے ہو کے ان سے پوچھیں گے ذرا اب آپ اپنے سارے جو تحفے تھے اس کا حساب دیں، خاص طور پہ وہ گاڑیوں کا جس میں مریم نواز پھرتی ہے، یا زرداری کے پاس جو گاڑیاں آئی ہیں جو انلیگل ہیں، تو ان کا کیس ہم اب کرنے جا رہے ہیں۔ ہم ان ساروں کے اوپر کیس کریں گے کہ آپ پہلے جواب دیں کہ آپ پہلے جو انلیگل چیزیں لی ہوئی ہیں، کیا پاکستان یہ میں جو ہمارے چیف جسٹس اسلام آباد کے بیٹھے ہوئے ان کو نہیں نظر آ رہا؟ چیف جسٹس نے 2 مہینے سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انلیگل کیس ہے اور وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس پہ چیف جسٹس ہیئرنگ کینسل کر دیتے ہیں۔ کیا ان کو جلدی نہیں ہے؟ وہ سننے کے لیے جلدی نہیں ہے؟ عامر فاروق کے اوپر پہلے بھی عمران خان نے اعتماد نہیں کیا۔ عامر فاروق کو یہ عزت دینی چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم نے ان کے اوپر وہ اعتماد کیا تھا جب یہ سائفر کر رہے تھے، اور ہمارے سارے سیاستدان اور لائرز نے آگے کہا تھا واک آؤٹ کر جائیں، 6 ججز چھوڑ چکے ہیں، اور ہم نے ان کی عزت کی، ہم نے ان کو عزت دی کہ نہیں، ہر انسان کے دل میں ایک نیکی ہوتی ہے کہ یہ انصاف دیں گے۔ تو اگر ہم نے عامر فاروق کے اوپر کیا تو یہ یا تو کسی اور کو کیس پکڑا دیں، ان کو تو اول تو سننا ہی نہیں چاہیے، اور پکڑا دیں کسی کو۔ ان کو کیا یہ لوگوں کا جو موڈ دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے بعد یہ ان کو فیس کرنا پڑے گا کہ انصاف دیا کہ نہیں دیا، کہ یہ آج عمران خان اور بشا بی بی اس لیے جیل کے اندر ہیں کیونکہ ایک تحفے کے پیچھے، کیونکہ عامر فاروق نہیں سننا چاہ رہا ایک انلیگل جو وہ انہوں نے جو سلمان صفدر نے وہاں فائل کیا ہوا ہے وہ کیس ہی نہیں سن رہے ہیں، تو اب وہ چھٹیوں پہ چلے جائیں گے۔ صرف عامر فاروق کی وجہ سے اس وقت عمران خان جیل میں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور ان کو بھی پتا ہونا چاہیے۔ اور اچھا میڈم، کیا لگ رہا ہے ملک جو ہے وہ بنگلہ دیش جیسے حالات کی جانب بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، کل عمران خان نے ایک بات کی جو آپ کے چینلز، میں تو چینلز پہ حیران ہوں کہ اپنے آپ کو اس طرح آپ بیچارے گرا لیتے ہیں۔ اچھے بڑے بڑے چینلز تھے اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگا دی۔ بیچاروں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ جی سچ ہی بول دیتے۔ اب ہم نے بڑا کلیئرلی آ کے بتایا، یاد رکھیں ایک ہی چیز ہے جو عمران خان 1 سال سے زیادہ ہو گیا، 15 مہینے ہو گیا، وہ ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں CCTV فوٹیج، بس آپ چلا دیں۔ CCTV فوٹیج عمران خان نے کہا ہے ہاں کہ CCTV فوٹیج دکھائیں کہ PTI کا بندہ کدھر ہے۔ اگر کہتے ہیں میں خود دیکھ لوں گا، اور اگر مجھے نظر آئے، پہلے CCTV فوٹیج نکلے گی تو پھر دیکھیں گے نا، اور اس کے اوپر دکھائیں کہ کون سے PTI کے بندے نے جا کے بلڈنگیں توڑی ہیں۔ کہتے ہیں معافی تو میرے سے مانگے جس طرح انہوں نے مجھے وہاں سے حراست میں کڈنیپ کیا، ابڈکٹ کیا، وہ انلیگل تھا، سپریم کورٹ نے کہا انلیگل ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، اس کی پہلے آپ معافی مانگیں کہ ایک اتنے بڑا پاکستان کا ایک لیڈر تھا، عزت دار باعزت انسان، اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ چلے آپ نہ معافی مانگیں۔ عمران خان کہتے ہیں میں معافی مانگ لوں گا، کیونکہ پہلے CCTV فوٹیج ساری نکالیں بلڈنگوں کی اور دکھائیں کہ کس جگہ پہ PTI کے ورکرز نے جا کے ان بلڈنگوں کو جلایا ہے۔ پھر سے سن لیں، CCTV فوٹیج جب یہ سامنے آئے گی، کہتے ہیں خود نشاندہی ہم کریں گے، اگر کسی نے غلط کیا ہے میں اس کو پارٹی سے بھی نکالوں گا اور پھر میں معافی مانگوں گا۔ لیکن اس کے اندر جو رکاوٹ ہے سب کے لیے، وہ کون سی چیز ہے؟ CCTV فوٹیج۔ کیونکہ شاہ محمود قریشی اور مہدی امین گناپور نے جو بیانات دیے تھے اس ٹائم کے حملہ کرو، کیا ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا؟ کسی نے نہیں کہا تھا حملہ کرو، نہ شاہ محمود نے۔ اور بیٹا آپ نے یہ کہاں سنا؟ ذرا ہمیں بھی دکھا دیں سب کو۔ آپ تو TV چینل جھوٹ بول رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی اس وقت کراچی سے چڑھ رہے تھے،
कराची से जहाज़ चढ़ रहे थे, उनको तो पता भी नहीं था। और ये किसी ने हमला नहीं किया, आपको भी पता है किसने हमला किया है। ये टीवी पे जो चला रहे हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए, पीछे चले जाएं। किसी ने हमला नहीं किया था इन बिल्डिंगों पे। सीसीटीवी फुटेज के अलावा कोई कह नहीं सकता किसने हमला किया। वो ले आए, इमरान खान 15 महीने क्या 16 महीने से मांग रहे हैं कि वो निकाल दें, दिखा दें। देखिए सारी सीसीटीवी फुटेज कौन जो किसके पास है सीसीटीवी? जिनकी बिल्डिंगों के ऊपर लगे हुए कैमरे उन्हीं के पास है। आज आपको जब कोई चीज़ चाहिए होती है, सबूत चाहिए होता है, आप सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हर जगह से निकाल लेते हैं। पूरे रास्ते पे कैमरे लगे हुए हैं, निकाल के ले आए। अब पहले वो लेकर आए। वैसे भी जब ये केस चलेगा अदालत में, जब अदालत में केस चलने चाहिए, अदालत में सबको जिनको आपने जेलों में डाला हुआ है उन पे केस नहीं चला रहे। एक दफ़ा आयो नहीं आता, हमारे केस में देख लें, लाहौर में आयो नहीं आता, कहते जी आज सोया रह गया था, सोया रात को बड़ी उसने मेहनत की, उसकी वो हार्ट अटैक हो गया, फिर उसको रोज़ कुछ होता है। कल हमने कह दिया कि हम अदालत से नहीं निकलेंगे जब तक नहीं आता आयो आया। उसे जज ने साहब ने पूछना शुरू किया, सबूत दो। कहते जी एक सिपाही ने देखा था, इसके हाथ में हथियार था, इसके हाथ में बैनर था। उन्होंने कहा तुम सबूत के बगैर मैं कैसे, इसलिए जज साहब ने बेल दे दी 15 लोगों को और 2 बच्चों को छोड़ दिया। इसलिए अभी आने देंगे, सारा कुछ आना चाहिए, केस चलना चाहिए, 9 मई का चलना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज आनी चाहिए, जजेस को बुलाना चाहिए कि किन के पास है वो टीवी फुटेज। अच्छा हलीमा खान साहिबा, ये बता मई के दीजिएगा बाद कि लोन वो किया दर जा बदर रहा है, घूम नहीं रहे कहीं हैं। नहीं मैंने घूम रहा है। खुद जो है वो जाके नहीं देखें, पहले बिल्कुल सबका ख्याल रखा जा रहा है, सारा डेटा सबके पास है। अगर वो बच्चे जिनकी है, बल्कि खदीजा शाह खुद लेकर गई हुई थी उनको हॉस्पिटल, तो वो कौन है? तो वो इंफरादी तौर पे कर रही हैं और अपने नहीं खर्चे से कर नहीं रही हैं, नहीं, पार्टी बिल्कुल फंड से कर नहीं रही नहीं। हैं। पार्टी फंड देखें, लोग पार्टी में फंड कहाँ से आता है बताएं? लोग देते हैं। तो लोग सारे मदद कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? अच्छा। पार्टी फंड कहाँ से आता है? कोई मनोसल्फा तो नहीं है। लोग सारे मदद करते हैं। इस वक्त कैदियों की, उनकी फैमिलीज़ की लोग डायरेक्टली मदद कर रहे हैं। आपको ये भी मैं बताती चलूँ, अगर आप कैदियों की मदद करें, कल आप पे भी इल्ज़ाम लग जाएगा। ये तो लोग कहते हैं, एजेंसी वाले बंदे पहुंच जाते हैं कि आपने इनकी मदद नहीं करनी, लोग को डराते हैं अगर इनकी मदद करो, इसलिए लोग छुप के कर रहे हैं।